السلام علیکم، بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان۔ اور کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو جنگ سرحدوں پر ہونی ہے اس کے لیے پہلے سے تیاری جو ہے وہ اینکرز کر رہے ہیں اور ایسی خبر چلاتے ہیں کہ آپ کو خود بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کیا خبر ہے۔ ایک بہت معروف اینکر ہیں، انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ رافیل طیارے جو ہیں بارش کی وجہ سے باہر نہیں نکالے، شاید کاربوریٹر میں پانی آ جاتا ہوگا۔ تو اس طرح کی بونگیاں بھی جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور ایک خبر اس میں سے نکل کر ایسی آئی جس نے آپ یوں سمجھے کہ مجھے بھی چونکا دیا۔ اور خبر یہ تھی کہ رافیل طیاروں کو 4 منٹ کے لیے جیم کر دیا گیا۔ جی ہاں، اس کا جو الیکٹرانک بیس سسٹم ہے اس کو جیم کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑی خبر تھی، اور اس میں نہ صرف پاکستان، انڈیا، فرانس بلکہ دنیا بھر کی جتنی ایروناٹیکل انجینئرنگ کی کمپنیز ہیں ان کے لیے یہ چونکا دینے والی خبر تھی، کیونکہ رافیل کو جدید طیارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں اسپیکٹرا سسٹم شامل ہے جس کو صرف انٹیگریٹ ہی رافیل کے لیے فرانس نے کیا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنایا جائے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کو بلاک کر لیا اور وہ بھی پاکستان نے اس کو جیم کر لیا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان نے چین کی مدد سے جو JF-17 تھنڈر بلاک 3 بنایا ہے، جو مختلف ویلاگر یہ بات کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ اس کے اندر ایسے جیمرز نصب ہیں جو اپنے مد مقابل جہاز کو کچھ دیر کے لیے اس کے تمام الیکٹرانک سسٹم کو بلاک کر سکتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک اور بڑی زبردست خبر ہے، اور اگر بھارت واقعی سمجھتا ہے کہ پاکستان نے جیم کی ہے تو صحیح سمجھتا ہے، کیونکہ پاکستان نے چین کی مدد سے گراؤنڈ بیس یعنی جو سرفیس بیسڈ ہے اور ایئر بیسڈ ایسے ٹیکنالوجی حاصل کر رکھی ہے جس سے بلاک کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس DA-20 نام کا ایک جہاز موجود ہے، ایئر بورن الیکٹرک وارفیئر ایئر کرافٹ اس کو بولتے ہیں، اور اس کا کام یہی ہے کہ مخالف مد مقابل کے جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو الیکٹرانکلی ٹیکل کی جاتی ہیں اس کو جیم کر دے۔ تو یہ پاکستان کے لیے تو بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ پاکستان نے اگر یہ ٹیکنالوجی استعمال کر کے دیکھ لی ہے تو اب بھارت کبھی اس طرف نہیں آئے گا کہ اس کو ڈر ہے کہ رافیل تو چلے اپنا وہ اسپیکٹرا رکھتا ہے، میں نے کہا تھا سیلف پروٹیکشن فار تھریٹ جو ہے رافیل کا اس کا ایک سسٹم ہے، لیکن اس کے باقی جہاز جیسے MiG-21 ہے، میراج 21 ہے اس کے پاس، میراج ہیں، وہ جہاز تو بہت جلدی قابو میں آ جانے۔ وہ JF-17 بلاک 2 کے قابو میں آ گئے تھے، تو بلاک 3 تو اس سے بڑی بلا ہے کہ وہ ایک جو ہے 5th جنریشن کا جہاز ہے، اور دنیا بھر میں اسی لیے اس کی ڈیمانڈ ہے۔ اور ان جہازوں میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ PL-15 اور PL-10 کے میزائلز ہیں جو بہت دور مار تک جو ہیں مد مقابل جہاز کو ڈاگ فائٹ میں گرا سکتے ہیں، اور نہ نظر آنے والا ہدف یعنی جو ہدف نظر بھی نہیں آ رہا لیکن آپ کے ریڈار میں آ رہا ہے اس کو بھی یہ ٹھیک ٹاک کر نشانہ بناتے ہیں۔ ایک دفعہ صرف پائلٹ نے فائر کرنا ہے اور یہ PL خود اپنا ٹارگٹ تلاش کر لے گا، چاہے وہ بھاگتا پھرے، چاہے اس طرف جائے، رائٹ جائے، لیفٹ جائے، اوپر جائے، نیچے جائے، اس کو یہ ٹارگٹ کر لے گا۔ اور اب آنے والی خبر تو یہ ہے کہ PL-21 بنانا شروع کر دیا چین نے۔ پہلے PL-15 کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ 250 کلومیٹر تک مار کرتا ہے، یعنی 250 کلومیٹر تک دور جہاز بھی ہو تو اس کو مار کر سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے رافیل کے اندر جو اسی طرح کا میزائل ہے ڈاگ فائٹ کے لیے یا ایئر ٹو ایئر فائٹ کے لیے، وہ 150 سے 180 کلومیٹر کی حد جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اور اس وقت دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جن کے پاس 250 سے اوپر کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی، 250 کلومیٹر سے اوپر کی ٹیکنالوجی ہے جہاں پر میزائل کو فائر کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ چین اور پاکستان۔ لازمی بات ہے ٹیکنالوجی چین کی ہے لیکن پاکستان خود سے بھی اب یہ میزائل بنا رہا ہے، اور ایک ملک اور ہے جو اس پر کام کر رہا ہے، اس کا نام ہے ترکی، اور ترکی کا جو میزائل ہے اس کا نام گودگان ہے۔ گودگان نامی یہ میزائل جو ہے یہ بھی جو ہے اسی کام کے لیے ہے، اور اس کو ترکی اپنے ہاں اسمبلڈ ہونے والے F-16 میں نصب کر رہا ہے۔ F-16 کے بارے میں بھی ایک خبر ہے میرے پاس، لیکن وہ
میں کسی اور دن بیان کروں گا. ابھی تو میں صرف اس بات پر ہوں کہ پاکستان نے اگر رافیل کو سسٹم کو جیم کرنے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے تو بھارت بھول جائیں کبھی میدان میں آئے گا، کیونکہ اس بیچارے کے پاس یہی جدید ترین جہاز تھا. باقی تو اس کے پاس وہی پٹیچر اور اڑتے تابوت ہیں. میں نہیں کہتا ہوں، انڈین میڈیا کہتا ہے یہ اڑتے تابوت ہیں. اب تک 200 سے زائد پائلٹس کی جان لے چکے ہیں. اور ایک خبر اور نکل کے آئی ہے کہ پاکستان نے J-35 جو ہے آرڈر کر دیا ہوا ہے چین کو، اور وہاں سے اب اس کی جلد از جلد پاکستان کو فراہمی کا کام شروع کر دیا گیا ہے. اس خبر کے حوالے سے بھی ایک ٹویٹ جو ہے ایک ڈیفنس ویب سائٹ نے جاری کیا ہے. اس ٹویٹ کے اندر یہ شامل ہے کہ چین کی وزارت دفاع نے J-35 جہاز جو ہیں، جو کہ 6 جنریشن جہاز ہیں، بھارت F-35 کے سودے کر کے آیا ہے، لیکن ابھی وہ 2-2.5 سال میں ملے گا. خبر یہ نکل کر آئی ہے کہ یہ 3-4 ماہ میں پاکستان کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور جب یہ J-35 پاکستان کے پاس آ جائیں گے تو ان میں وہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ PL-21 میزائل جو ہے، جو کہ 400 کلومیٹر تک کا ہے، وہ نصب ہوگا. اور اس کے بعد شاید کسی بھی انڈین ایئرپورٹ سے کوئی جہاز اگلے 3-4-5 سال کے لیے اڑ نہیں پائے گا. جو جہاز بری نیت سے اڑے گا، جیسے ہی اڑے گا اڑا دیا جائے گا. اور یہ بڑی خبر نکل کر آئی تو میں نے کہا اس کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کر لیں کہ پاکستان کے پاس بہت جلد توقع یہ ہے کہ J-35 جہاز جو 6 جنریشن جہاز ہے وہ پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا. دونوں خبریں ڈیفنس سے ریلیٹڈ تھیں تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں. ایک تو رائفل کو جام کرنے کی، اور پاکستان نے ہو سکتا ہے یہ کر بھی لیا ہو، کیونکہ اگر خبر ہے آگ ہے تو کہیں دھواں بھی ہوگا. اور واقعی میں اس اینکر کی طرح تو نہیں کہوں گا کہ بارش ہو گئی، لیکن کبھی نہ کبھی آفیشیلی بھی یہ بات، یہ سیکرٹ باہر ضرور نکل کر آئے گا کہ پاکستان نے بھارتی جہازوں کو جیم کرنے کی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے. شاید مودی اسی ڈر سے ذرا سا بیک فٹ پہ ہوا ہے، اور اب وہ افینس کی بجائے پانی والی سیاست کر رہا ہے کہ جناب کا پانی بگلیہار ڈیم سے روکے گا. کب تک روکے گا؟ اگر وہ زیادہ روکے گا تو ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے کہ نہ مودی رہے گا نہ ڈیم رہے گا. یہ بات لکھ کے رکھیں. پاکستان ایئر فورس ہمیشہ انڈین ایئر فورس سے 2 قدم آگے رہی ہے، اور J-35 ملنے کے بعد یہ 4 قدم آگے ہو جائے گی. اور اگر یہ جیم کر لیا ہے رافیل کو تو سمجھیں کہ دور تک کوئی مد مقابل نہیں پاکستانی ایئر فورس کا، دور تک نہیں، بہت دور تک. آج کے لیے اتنا ہی.